پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، لیکن پاکستان میں ٹیلنٹ کو تباہ کیسے کرنا ہے شاید یہ بھی اس سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا ہوگا جیسے پاکستان جانتا ہے۔ محمد عامر جو کہ پاکستان کے ایک مایہ ناز فاسٹ بولر بھی رہے، کنٹروورسیز میں بھی رہے، اور کچھ ایسی چیزوں کے حوالے سے بھی وہ مشہور زمانہ رہے جن میں نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن بطور بالر اس کو اگر دیکھا جائے تو ون آف دی بیسٹ آف آل ٹائمز جو ہیں آپ کے 5-7 ان میں محمد عامر کا نام آئے گا۔ میں نے محمد عامر کو اس ایرا میں دیکھا جب محمد آصف اور محمد عامر اور عمر گل یہ 3 بالرز ہوتے تھے اور تباہی مچا کے رکھ دیتے تھے، اور فاسٹ بالنگ جو تھی ہماری پاکستان کی وہ کمال کی ہوتی تھی۔ وہ محمد عامر اپنی 5 سالہ سزا کاٹ کے آتے ہیں، پھر ٹیم میں آتے ہیں اور دل برداشتہ ہو کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ کرکٹرز نہیں تھے، ٹیم نہیں تھی، پیچھے کچھ اور لوگ تھے جن کا انہوں نے اکثر ذکر بھی کیا۔ اب پاکستان کی جنوبی افریقہ کے ہاتھوں دوسرے میچ میں شکست کے بعد محمد عامر نے ایک نیا پنڈورا باکس کھولا اور ایک نیا انکشاف کیا۔ ظاہری بات ہے جب آپ ٹیم میں ہوتے ہیں تو آپ کچھ ایسی باتیں چھپاتے ہیں جو کہ آپ کے لیے ڈسپلن کی خلاف ورزی میں آتی ہیں یا پھر آپ کو بعد میں پریشانی کا باعث بن سکتی ہیں، لیکن جب آپ ٹیم سے ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں تو پھر آپ کافی ایسی چیزوں کو جو ہے وہ بتاتے ہیں جو کہ آپ کو بتانی چاہیے ہوتی ہیں۔ آپ بے شک 2011-2009 کی باتیں لے لیں، محمد یونس جو ہیں آپ کے ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو یہ قرآن فیلف ہوتے رہے، عمر اکمل کے ساتھ کیا ہوا، آصف علی کے ساتھ کیا ہوا، عمران نذیر کے ساتھ کیا ہوا، شرجیل خان کے ساتھ کیا ہوا، مطلب آپ دیکھیں آپ ٹیلنٹ کو ضائع کرنے میں تو ماہر ہیں نا، ٹھیک ہے۔ شعیب اختر، محمد آصف، محمد عامر، سلمان بٹ، یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کو آپ نے ضائع کیا۔ آپ کی جو ہے وہ بیڈ وہ جو تھا ایک پرفارمنس جو مینجمنٹ کی تھی آپ کی، ٹھیک ہے، جنہوں نے ان کو سنبھالا نہیں۔ خیر بات کرتے ہیں، سابق فاسٹ بالر محمد عامر نے محمد عباس کو 3 سال تک ٹیم سے باہر رکھنے پر سابق کوچز پر کڑی تنقید کی ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جنوبی افریقہ کے خلاف پرفارمنس جو ہے وہ ان لوگوں کے منہ پر تماچا ہے جنہوں نے صرف سپیڈ کی بنا پر محمد عباس کو ٹیم سے باہر رکھا، کیونکہ جی ان کی سپیڈ نہیں ہے، وہ 120-25 پہ بال کرواتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو چاہیے 135 40 45 150 والا بال، شاہین 150 پہ کرتا ہے، روف 150 پہ کرتا ہے، نسیم 140 پلس کرتا ہے، جی ہمارے پاس جو ہیں وہ ون آف دا فائنسٹ فاسٹ بالرز ہیں جو کہ 150 پہ کرتے ہیں، بے شک انہیں مار پڑ جائے، بے شک کو وہ میچ کو تباہ کر دیں، آپ کو فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کو چاہیے پیس، ٹھیک ہے۔ دیکھیے محمد آصف جو کہ آل ٹائم فیورٹس میں ہے بالنگ کے لحاظ سے، اس جیسا میجیشین، اس جیسا سوئنگ کرنے والا بندہ آپ نے شاید ہی دیکھا ہوگا۔ وسیم اکرم تھے، وہ ان کی ایک اور الگ کلاس ہے، لیکن محمد آصف واز دا بیسٹ آف آل۔ سو اس کی سپیڈ تھی نہیں تھی، وہ بھی 125 30 35 سے 125 30 35 اسی رینج میں وہ چلتا تھا، 40 تو میں نے دیکھا نہیں اس کا، سیدھی بات ہے، ٹھیک ہے، بٹ ہی واز ویری فائن فاسٹ بالر۔ سو عباس نے بھی وہی کیا کہ 6 وکٹیں انہوں نے حاصل کی، 148 رنز کا ٹارگٹ آپ جو ہے وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے، 99 پہ آپ نے 8 کھلاڑی آؤٹ کر لیے تھے، اور بیڈ لک ہے کہ آپ جو جیت نہیں سکے، مطلب ہو جاتا ہے، اچھا کھیلے، لیکن ہوپ دینے والا کون تھا؟ محمد عباس، جس کو آپ نے 3 سال نہیں کھلایا صرف اس وجہ سے کہ اس کی پیس نہیں ہے۔ یہی بات کرتے ہیں محمد عامر۔ محمد عامر کہتے ہیں کہ عباس کو ٹیم سے باہر رکھنے پر قومی ٹیم کے سابق کوچز جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے لکھا قومی ٹیم کے ان کوچز کو سامنے لایا جانا چاہیے جنہوں نے پیس کی وجہ سے محمد عباس کو 3 سال ٹیم سے باہر رکھا۔ فاسٹ بالر کو ٹیم میں واپسی کے لیے 3 سال لگے۔ محمد عامر کا کہنا ہے کہ محمد عباس کی پرفارمنس انہیں ٹیم سے باہر رکھنے والوں کے منہ پر زوردار تماچا ہے، اور یقیناً ایک زوردار تماچا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس بیس پہ اسے باہر رکھا کہ جی پیس نہیں ہے، یا تو آپ کھلائیں، اگر وہ ڈیلیور نہیں کرتا پھر اس چیز کو بیس بنائیں کہ جی پیس نہیں تھی، سوئنگ بھی نہیں ہے، سو وی کانٹ ڈو اٹ۔ سو I agree with محمد عامر کہ آپ جسٹ فار دا سیک آف پیس کسی کو باہر نہیں کر سکتے، آپ پرفارمنس دیکھیں،
جیسے بھی آ رہی ہے اٹ ڈزنٹ. وہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسے ہمارے پلیئر ہیں جن کی ٹیکنیک کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ ٹیکنیک سے ہمیں کیا، ہمیں رنس چاہیے. اگر ایک بندہ 100 کر جاتا ہے ہر اننگز میں 50 کر جاتا ہے، وہ بے شک الٹے پاؤں کھڑا ہو کے بے شک کھیلتا رہے، ہمیں کیا، ہمیں رنس چاہیے بھائی. ٹھیک ہے، ہمیں پرفارمنس چاہیے جیسے مرضی کو دے. ہاں اگر وہ پرفارمنس نہیں دیتا پھر آپ جو مرضی کریں. آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. خدا حافظ.